السلام علیکم ساتھیوں، آج کی میری کہانی کا نام ہے خانے خانہ۔ ایک رات اکبر بادشاہ اپنے محل میں سو رہا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ایک جنگل سے گزر رہا ہے۔ بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب شخص کو آتے دیکھا۔ اس شخص کا دھڑ آدمی کا اور گردن سانپ کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جو جل رہا تھا۔ اکبر نے حیران ہو کر پوچھا، اے شخص، تو انسان ہے یا سانپ؟ اس شخص نے جواب دیا، میں آدھا سانپ آدھا انسان ہوں۔ تو اس طوفان میں چراغ لیے کہاں جا رہا ہے؟ اکبر کے پوچھنے پر وہ شخص کہنے لگا، اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک سے بڑھ کر ایک عقل مند آدمی ہے۔ میں کسی بے وقوف کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے اپنے وزیر خانے خانہ کو خواب سنا کر کہا، خانے خانہ، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ ہمارے ملک میں بے وقوف بھی رہتے ہیں۔ بس فوراً جاؤ اور ہمیں کم از کم 6 بے وقوف لا کر دکھاؤ۔ ہم نے عقل مند تو بہت دیکھے ہیں مگر کوئی بے وقوف نہیں دیکھا۔ خانے خانہ اکبر کا بڑا عقل مند اور ذہین وزیر تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر خانہ خانہ نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، بے وقوفوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، انہیں عقل مندوں کے درمیان ہی تلاش کرنا پڑے گا۔ مجھے مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے اسے 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ خانے خانہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بے وقوفوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک شخص سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھے ایک مریل سے گدھے پہ بیٹھا چلا آ رہا تھا۔ خانے خانہ نے اس سے پوچھا، بھائی، تم نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اسے بھی گدھے کی پیٹھ پہ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ یہ سن کے وہ شخص بولا، حضور، میرا گدھا بہت کمزور ہے، لکڑیوں کے بوجھ سے گر مر جائے گا، اسی لیے میں نے گٹھا اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ خانے خانہ سوچنے لگا کہ اس شخص سے بڑھ کے بے وقوف اور کون ہوگا۔ چنانچہ خانے خانہ نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور آگے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد خانے خانہ نے دیکھا کہ ایک شخص سڑک پر بالکل سیدھا پڑا ہے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ خانے خانہ آگے بڑھ کر اس شخص کو اٹھانے لگا تو اس نے چلا کر کہا، میرے ہاتھوں کو نہ چھونا، کیا تمہارے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے؟ خانے خانہ نے پوچھا۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جتنے میرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، میری بیوی نے مجھے اتنا بڑا دیگچہ خرید کر لانے کو کہا ہے۔ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر کیا تو دیگچہ چھوٹا ہو جائے گا، اسی لیے تو میں خود نے نہیں اٹھ رہا۔ خانے خانہ نے سوچا کہ اس سے زیادہ بے وقوف شاید مجھے کبھی نہ ملے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس آدمی کو اس طریقے سے اٹھایا کہ اس کے دونوں ہاتھ اسی طرح پھیلے رہیں۔ خانے خانہ اس شخص کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے چل دیا۔ خانے خانہ کو 2 بے وقوف مل گئے تھے، ابھی اسے مزید 2 بے وقوفوں کی تلاش تھی۔ ایک جگہ خانے خانہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کدال ہے۔ وہ ایک جگہ تھوڑی زمین کھود کر کچھ تلاش کرتا ہے، پھر دوسری جگہ زمین کھودنے لگتا ہے۔ اس نے کئی جگہ زمین کھود رکھی ہے۔ خانے خانہ وہاں رک گیا۔ اس نے پوچھا، بھائی، کیوں جگہ جگہ زمین کھود رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جناب، میرے پاس ایک قیمتی انگوٹھی تھی جسے میں نے چوروں کے ڈر سے زمین میں دبا دیا تھا، اب وہ مجھے مل نہیں رہی۔ انگوٹھی دباتے وقت تم نے کوئی نشانی نہیں لگائی تھی؟ خانے خانہ نے پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، میں بے وقوف نہیں ہوں کہ نشانی کے بغیر اتنی قیمتی انگوٹھی کو زمین میں دبا دیتا۔ جس وقت میں نے انگوٹھی دبائی تھی تو اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تھا، اب نہ وہ بادل کا ٹکڑا مجھے نظر آتا ہے اور نہ انگوٹھی مل رہی ہے۔ خانے خانہ خوش ہوا کہ اسے تیسرا بے وقوف بھی مل گیا ہے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمتی انگوٹھی لے دوں گا۔ وہ شخص بھی خانے خانہ کے ساتھ چل پڑا۔ اب صرف ایک بے وقوف باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد خانے خانہ وہاں سے چلا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے، 2 آدمی آپس میں گتم گتا ہو کر لڑ رہے ہیں۔
خانہ خانہ نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑایا اور لڑنے کی وجہ پوچھی۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، حضور یہ شخص میرا ہمسایہ ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں دوسرے ملک جا کر محنت مزدوری کر کے روپیہ کما کر لاؤں گا، پھر ایک بھینس خریدوں گا، اس کا دودھ بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ یہ کہنے لگا کہ تمہاری بھینس ساری رات بول بول کر میری نیند حرام کر دے گی، اس لیے میں تمہاری بھینس کو مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا تو ایسا کر کے تو دیکھ۔ بس جناب، اسی بات پر ہم آپس میں گتم گتہ ہو گئے۔ خانہ خانہ بولا، بس بھائی تمہاری کسر رہ گئی تھی، تم میں سے ایک میرے ساتھ چلے، میں اسے بھینس لے دوں گا۔ وہ آدمی خوشی خوشی ساتھ چل پڑا۔ خانہ خانہ نے چاروں بے وقوفوں کو اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اکبر ان کی بے وقوفی کے قصے سن کے بہت خوش ہوا۔ اس نے چاروں کو خوب انعام و اکرام سے نواز دیا۔ جب سب بے وقوف رخصت ہو گئے تو اکبر نے خانہ خانہ سے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تمہیں 6 بے وقوف لانے کو کہا تھا اور تم صرف 4 لائے ہو، باقی 2 کہاں ہیں؟ خانہ خانہ نے کہا، حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ بولا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عالی جاں، ایک آپ ہیں جنہوں نے ایک جھوٹے خواب کو سچ مان لیا، اور دوسرا بے وقوف میں ہوں جو بے وقوفوں کو تلاش کرنے چل پڑا۔ حضور بے وقوفوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، وہ تو اسی دربار میں بھی مل جائیں گے۔ خانہ خانہ کا جواب سن کر بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا، اس کو شاباش دی اور انعام اکرام سے نوازا۔ تو کیسی لگی ساتھیوں آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دینا۔